السلام علیکم، کیسی ہیں میری بہنیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج میں اپنی رضائی کا کور سلائی کرنے والی ہوں ہاتھ کے ساتھ، جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ جب ہم کور کو اس طرح سلائی کر لیں گے تو اس کے بعد کور آگے پیچھے نہیں ہوگا، رضائی کے اوپر فٹ رہے گا۔ کور کو سلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک موٹا دھاگا ہونا چاہیے رضائی سلائی کرنے والا، اور ایک بڑی سوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک کینچی ہونی چاہیے۔ سلائی کی چیزیں پوری کرنے کے بعد ہم رضائی کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے، اس کے اوپر کور چڑھائیں گے، جو کہ بہت ہی آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے چاروں کونوں سے پکڑ کے اچھے سے اس کو جو ہے نا کور کو سیٹ کر لیں گے۔ ایک بات لازمی یاد رکھیے گا، چاروں کونے برابر آنے چاہیے، بیچ میں سلوٹیں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ ہر کونے پہ 2 سے 4 ٹانکے لگا لیجئے، اور رضائی کے درمیان والی لمبائی میں 2 3 ٹانکے لازمی لگائیے گا۔ ٹانکے لگانے کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ٹانکے اچھے لگ گئے ہیں اور رضائی کا کور بالکل ٹھیک سلائی ہو گیا، یعنی کہ اس کے ٹانکے بالکل ٹھیک لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے فرنٹ کو سلائی کر لینا ہے، جس سے ہم نے رضائی کے اندر یعنی کہ رضائی کے اوپر کور چڑھایا تھا۔ گرمیاں ختم ہونے کے فوراً بعد اپنی رضائی سے کور اتار کے اسے اچھے سے دھو کر دوبارہ ڈال دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوبارہ سردی آئے گی تو آپ صرف اس کو دھوپ لگوائیے گا رضائی کو، اور آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ۔ سردی کی بستر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ان کو اچھے سے سنبھال کے رکھا کریں تاکہ دوبارہ سردی آنے پہ ان کا بہترین استعمال کیا جا سکے۔ اگر آپ کے پاس جگہ بہت ہی کم ہے تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کیسے ہم اپنی رضائی کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، اور کتنی کم جگہ پہ ہم اس کو اچھے سے سنبھال سکتے ہیں۔ میرا اپنی بہنوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے کام خود کیا کریں تاکہ پیسوں کی بچت کی جا سکے۔ اگر ہم یہ کسی سے سلائی کروائیں گے تو ہمیں اس کی سلائی دینی پڑے گی، اگر بہت ہی کم دینی پڑی پھر بھی 500-600 روپے تو دینی پڑے گی۔ اور اگر ہم ایسے چھوٹے چھوٹے سے کام خود کر لیں، جیسے بچوں کے کپڑے سلائی کرنا یا رضائی کا کور سلائی کرنا، تو اس طرح ہمارے بہت سے پیسے بچ سکتے ہیں جو ہمارے کسی اور کام آ سکتے ہیں۔ بہنوں، جب بھی سردیاں ختم ہوں اور گرمیاں شروع ہو تو اپنی رضائی کو اس کا کور اتار کے اچھے سے دھوپ لگوایا کریں۔ اس طرح جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی اسمیل بھی نہیں آتی کسی قسم کی، اور ساتھ میں کور کو اچھے سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیا کریں۔ خشک کرنے کے بعد اس کو اچھے سے کور چڑھا کے سلائی کر کے رکھیں تاکہ جب دوبارہ سردیاں آئیں آپ بے فکر ہو کے اپنی رضائی نکال کے استعمال کر سکیں۔ تب آپ کو صرف خالی اس کو دھوپ ہی لگوانی پڑے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو، اور ایک اچھا سا آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، عافیت دے اور برکت دے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ سردیاں ختم ہونے کے بعد سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ اب رضائیاں کہاں سنبھالیں، خاص کر کے جب جگہ بہت کم ہو تو۔ ویسے تو رضائیاں وغیرہ سنبھالنے کا بہترین جو چیز ہے وہ تو پیٹی ہے کہ اس کے اندر رکھی جائے، لیکن بعض اوقات چھوٹے گھروں میں پیٹی وغیرہ نہیں ہوتی، خاص کر کے جب ایک آدھا کمرے کا گھر ہو اور وہ بھی کرائے کا، تو وہاں پہ پیٹی وغیرہ رکھنا مشکل لگتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ کیسے ہم جگہ کم ہونے کی وجہ سے اپنی یعنی کہ جو رضائی ہے اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں۔ میری بہنوں، کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے، جب انسان شروع میں کرتا ہے تھوڑا سا اس کو مشکل لگتا ہے، پھر اس کو آسان ہو جاتا ہے وہ کرنا کام، اور اس سے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم جتنے کام خود کر لیتے ہیں وہ اتنے ہی ہمارے لیے فائدے مند ہو جاتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز مجھے ہنر آتا ہے وہ میں دوسروں کو بھی سکھاؤں، شاید کہ میری ایک تھوڑی سی محنت کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اور یقین جانیں، جب ہم کسی کو فائدہ دیتے ہیں تو اللہ پتہ نہیں ہمیں کہاں کہاں سے اور کتنے فائدے عطا کرتے ہیں۔
آپ خود کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نہیں والا تو آپ سوال ہی ختم کر دیجئے۔ آپ اللہ سے دعا کر کے کام شروع کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور خود پر بھی بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گی۔ یقین جانے کوئی بھی کام ہے نا وہ شروع میں مشکل ہی لگتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کام کو بہت آسان کر دیتے ہیں جب ہم دل سے نیت بناتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے بہت سے کام خود کیے جن سے مجھے بہت زیادہ بچت بھی آئی۔ آپ بھی خود کریں میری بہنوں۔ اللہ حافظ۔